أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک خاص مجلس کا ذکر کیا تھا جس میں قریش کے تمام اکابرین جو تھے وہ جمع ہوئے تھے، کیونکہ موسم حج آ رہا تھا، یعنی حج کا موسم آنے والا تھا، اور اس موقع پہ مختلف علاقے سے، مختلف عرب کے مختلف گوشے سے لوگ حج کو آتے تھے. اس پہ تفصیلی بات ہو گئی ہے پچھلی دفعہ. تو اس موقع پہ قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعوت شروع کر دی اور مختلف قبائل سے جو ہے وہ دین کا پیغام دینا شروع کیا، تو دو میں سے کوئی ایک بری چیز ہو جائے گی ان کے اپنے نقطہ نظر سے. یا تو وہ قبائل اگر قبول کر لیتے ہیں محمد کے میسج کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے دین کو قبول کر لیتے ہیں اور محمد کی مدد پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر محمد کو ایک اچھی پشت پناہی مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اچھا سپورٹ دنیاوی اعتبار سے مل جائے گا، اور پھر محمد پہ جو ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو ہم رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس کے دین کو پھیلنے سے، وہ سارا پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا، وہ چوپٹ ہو جائے گا. بلکہ اب محمد عین ممکن ہے کہ ہم سے ہماری جو کرتوتیں ہیں ان کا بدلہ بھی لیں. تو یہ خدشہ تو قریش کے اندر تھا ہی. تو اس ڈر سے وہ، یعنی سب سے پرائم ریزن جو تھا وہ یہی تھا. لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرا خدشہ بھی تھا کہ عین ممکن ہے کہ محمد اگر، یعنی جب دعوت اسلام دیں لوگوں کو، مختلف قبائل کو، تو ظاہر ہے کہ بت پرست، یعنی جہاں توحید کی طرف دعوت دینا مقصود ہے وہاں یہ بتانا بھی ضروری ہو جائے گا کہ شرک کتنی بری چیز ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ شوگر کوٹڈ نہیں ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی چیزوں کو بتاتے تھے جو لوگوں کو سننے میں اچھا لگے. نہیں، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اچھے سے اچھے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے وہ تمام حقیقتیں لوگوں کو بتاتے ہیں جن کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس پیغام کا سب سے بنیادی کڑی کیا ہے کہ تمام قسم کے شرک اور معبودان باطل کا انکار کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی واحد ربوبیت کو تسلیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تو جہاں ایک طرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی دعوت ہے، وہیں اس بات کا بھی، یعنی واضح اور علل اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ جن تمام بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن تمام خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہو، جس طریقے پہ تم زندگی گزار رہے ہو، وہ انتہائی نقصان دہ ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں بیان کریں، صرف اور صرف یہ بتائیں کہ توحید کی خوبی کیا ہے، صرف اور صرف یہ بتائیں کہ اسلام لانے کا کوئی دنیاوی بینیفٹ بتانے لگیں، یا اس کا کوئی اسپریچول ڈائمنشن صرف بتائیں، اور یہ پہلو نہ بتائیں کہ انسان اگر اسلام کو قبول نہ کرے، انسان اگر اللہ کے پیغام کو قبول نہ کرے تو دائمی جہنم کا مستحق ہو جائے گا، تو گویا آپ انسانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو ہے خیانت کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی آپ میں سے کیپیبل ہے دعوت دینے کے لیے، لیکن جو بھی کیپیبل ہے، جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پہ اپنی صلاحیت کے مطابق یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا جائے کہ نہ لانے کی صورت میں کیا نقصانات ہیں. یعنی بعض دفعہ لوگوں کو فائدہ جو ہے موٹیویٹ نہیں کرتا، نقصان سے بچنا جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے. تو قرآن مجید اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی اس فطری نفسیات سے سب سے زیادہ واقف ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جنت کا شوق دلایا گیا، جہاں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی طرف جو ہے ترغیب دی گئی، جہاں جنت کی اعلیٰ نعمتیں اور روح کی اعلیٰ تسکین کی طرف جو ہے دعوت دی گئی، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ شرک کے، کفر کے اور گناہوں کے کیا نقصانات ہیں، اور جو دائمی نقصان اس کے بدلے انسان کو قبر میں، عالم برزخ میں اور جہنم میں سہنا پڑے گا وہ کتنا برا ہے. تو یہ بتانا انتہائی ضروری ہے. اور ظاہر ہے جب یہ باتیں بتائی جائیں گی، شرک کا انکار کیا جائے گا، تو چانسز ہے کہ پھر وہ قبائل جو ہیں بھڑک اٹھیں. اور چونکہ محمد قریش سے ہی ہیں، بنو ہاشم سے ہی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ یہ قبائل جو ہے یہاں آنا چھوڑ دیں. پھر ہماری جو ہے وہ جو، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آمدنی جو ہے
اس پہ آنچ آ جائے. تو یہ ایک مائنر یعنی ضمنی طور پہ یہ خدشہ تھا. اصل خدشہ وہ تھا جو میں نے پہلے بیان کیا. تو ان دو خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش نے جو میٹنگ کی اور اس کے نتیجے میں جو پروپیگنڈا تیار کیا، اس کے تعلق سے تفصیلی بات ہو چکی ہے پچھلی دفعہ، ہے نا. تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس کے بعد جو وفود عرب یعنی عرب کے مختلف علاقے سے وفد آ رہے تھے، ان کے کان کس طرح بھرے جانے لگے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے بھی وہ اسلام سے واقف نہیں ہو پا رہے تھے، وہ کم سے کم اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یہ بات ان کے کانوں میں، ان کے قبائل میں گھوم گئی اور مشہور ہو گئی کہ محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کا یہ پیغام ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایڈیشنل پروپیگنڈا ہے وہ تو ساتھ میں تھا ہی، لیکن بہرحال چاہے پروپیگنڈے کے ذریعے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کا بنیادی لب لباب جو ہے قبائل عرب کے اندر پھیل گیا. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں جیسا کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کے نتیجے میں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں بھی عرب میں اس طرح سے واقفیت نہیں ہوئی تھی اسلام کی جتنی چند مہینوں میں قریش کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہو گئی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان اپنے حساب سے پلاننگ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پلان کو جس کے اوپر چاہتا ہے یعنی اپنے دشمنوں کے اوپر چاہتا ہے تو کبھی پلٹا دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی اس مقصد میں زیادہ کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن میسج دور دور تک پھیل گیا. اب لوگ ظاہر ہے پہلے یعنی ان کے ذہن میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پازیٹیو باتیں لوگوں کے ذہن میں آئیں، نیگیٹو ہی بنا، لیکن کم سے کم ایک اتسکتا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایک کیوریوسٹی جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہوئی کہ آخر یہ محمد کون ہے، چلو ملتے ہیں اس سے. چل تو یہ چرچے جو ہونے شروع ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، لوگوں نے سوچا کہ چلو اس سے ملتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہونے لگیں. تو یہ کچھ اثرات تھے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس چیز میں سب سے آگے جو ہے ابو لہب تھا. تو یہیں پہ پچھلی دفعہ باتیں ختم ہوئی تھیں اپنی تفصیل کے ساتھ، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو طریقے ہوتے ہیں یعنی یہ پروپیگنڈا جو قریش کا تھا اور ہر زمانے میں جو اسلام کو ڈیفیم اور ڈیفارم کرنے کا اور مس ریپرزینٹ کرنے کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس کے تعلق سے چھوٹی یعنی بہت تفصیلی بات نہیں کروں گا میں، لیکن کچھ حد تک باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ رکھ دوں اسی بات کے ضمن میں، اسی بات کے کانٹیکسٹ میں، کہ ہر زمانے میں جو اسلام کو بدنام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام اور یعنی اس میسج کو دبانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کو بنیادی طور پہ یعنی براڈلی وی کین کلاسیفائی آل دیز میتھڈولوجیز اینڈ ڈیفارمنگ ٹیکنیکس اینڈ ڈیفیمنگ پلان انٹو 3 ویز، یعنی 3 طریقے سے ہر زمانے میں اسلام کی مخالف قوتیں جو ہے اسلام کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے پیغام کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ چیز ہم قریش کے زمانے میں بھی کامن دیکھتے ہیں. یہ ریکرنٹ تھیم ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، قرآن مجید پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو، اور یہ یعنی تاریخ پہ بھی اگر آپ غور کریں، اور جدید دور میں جو یعنی جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، صاحب نظر ہیں، جن کی اوور آل دنیا کی کارکردگی پہ نگاہ ہے اور کس طرح یعنی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پہ جو باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں اگر واضح ہو، انفارمیشن ہو، تو میری باتیں بڑی ریلیونٹ لگیں گی ان کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوتا ہے. تو یہ 3 بیسیکلی طریقے ہیں جس کے ذریعے ہر زمانے میں ڈیفیم کرنے کی، اور دیز 3 آر دا موسٹ افیکٹو ان اے سینس دیٹ دیز 3 آر دی موسٹ یوزڈ ٹیکنیک اگینسٹ اسلام، اگینسٹ دا میسج آف اسلام، اینڈ مطلب سب سے زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے چاہے وہ اس دور میں ہو چاہے اس دور میں. تو ان تینوں کو ہم ڈائسیکٹ کر کے کاٹ کاٹ کے سمجھیں گے انشاءاللہ اور پھر آگے بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں. تو 3 باتیں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے افیکٹو اور ہر زمانے میں پچھلے 1400 سال میں سب سے زیادہ جس طریقے کو اختیار کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ یعنی جس میتھڈ کو ڈپلوائے کیا گیا ہے اسلام کو یعنی اسلام کے توسیع کو، اسلام کے پھیلنے کو روکنے کے لیے، اور اسلام کے دشمنان نے استعمال کیا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ کیچڑ اٹھایا جائے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح سے مشکوک بنا دیا جائے، شکوک و شبہات سے بھر دیا جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگ متنفر ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی انسان جو ہے میسج پہ غور کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں سینٹرالٹی حاصل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں 1400 سال کی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کے اندر بہت زوال آیا بہت سی چیزوں کے اندر، لیکن ایک چیز ہے جو آپ کانسٹنٹ پائیں گے یعنی صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک، جو یہ چیز ہے جو امت کے اندر سرٹین طبقے میں ہمیشہ رہی ہے، وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پہ جانثاری کا جذبہ امت میں صحابہ کرام کے دور سے آج تک کبھی ختم ہی نہیں ہوا، اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہم یعنی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امت کے اندر جو ہے اس طریقے سے زوال نہیں ہوا جیسے باقی چیزوں، یعنی امت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر کمی ہو گئی، تقوی میں کمی آ گئی، گناہوں میں زیادتی ہو گئی، ٹھیک ہے، حکومتیں کمزور پڑ گئیں، ٹھیک ہے، روحانیت میں کمزوری آ گئی، کروڑوں چیزیں ہیں جن کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے آج میں بہت فرق ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس پہ امت متفق ہے ہمیشہ سے، میں امت کے متفق ہونے کی بات جب کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک سگنیفیکنٹ طبقہ امت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی چیز پہ پوری امت میں وائڈ ایکسیپٹیبلٹی آپ کو کسی اور چیز پہ اس طرح نہیں ملے گی، یعنی جو بالکل ریکرنٹ تھیم ہو امت میں 1400 سال کے اندر، تو اگر آپ تاریخ پہ غور کریں، جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں وہ کوشش بھی نہ کریں اس بات کو، کیونکہ وہ آپ کو بات یہ نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تاریخ کا اچھا علم رکھتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات سے واقف ہیں، وہ اگر غور کریں گے تو ان پہ یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو جذبہ ہے امت میں ہر دور میں رہا ہے اور بہت شدید رہا ہے، تو اس پہ غور کر کے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا دشمنان اسلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر مجروح کیا جائے، آپ کی شخصیت کو اگر شکوک و شبہات سے بھر دیا جائے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے، معاذ اللہ تو کافر ہو جائے گی بہرحال اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جائیں، تو پھر یہ اسلام سے جو ان کا تعلق ہے اس مضبوطی سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا، یعنی میسج کی بات تو بعد میں آتی ہے نا، پہلی چیز آپ غور کریں، اگر ہم میں سے ہر شخص اور پوری امت میں اسلام جو پھیلا ہے، کروڑوں اور اربوں لوگ جو اسلام قبول کر کے اپنی زندگیاں سنوار کے اور جنت میں جانے والے ہیں، ان سب کا سورس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس کے اور بھی دلائل ہیں، فطری دلائل اور سائنٹیفک دلائل اور روحانی دلائل، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن سب سے پہل اس بات کی انفارمیشن کس نے دی کہ جنت ایگزسٹ کرتی ہے، جہنم ایگزسٹ کرتی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، میدان محشر قائم ہونے والا ہے نا، حساب کتاب لیا جانے والا ہے، قبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے، قبر کے اندر جو ہے ثواب ملنے والا ہے، ان اعمال کو کرنے سے یہ چیز، یہ نیکیاں اور یہ ثواب ہے، ان اعمال کو کرنے سے یہ گناہ اور یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی مکمل دین کا اگر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ یا سورس اگر کسی کو کہا جائے، یہاں تک کہ وجود ذات باری تعالی، یعنی اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں بھی جو ہمیں علم ہے، یعنی یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اور اللہ کے وجود دینے سے باقی چیزوں کا وجود ہے، گویا یہ حقیقت ایسی ہے کہ تمام حقیقتوں سے ماورا ہے، بلند ہے، اور سب سے اہم ہے، اس سے بڑی ٹروتھ، اس سے بڑی ریالٹی کچھ نہیں ہے کائنات کی، اس حقیقت کا بھی ادراک، اس حقیقت کا بھی علم، اور اس حقیقت کی بھی معرفت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، ٹھیک ہے، پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، یعنی امت کے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق بھی اپنے بلبوتے پہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ ان پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اربوں ارب احسانات ہیں جن کے نتیجے میں وہ امت کے افضل ترین شخص بنے، ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسلام میں انتہا درجے کی سینٹرالٹی حاصل ہے، یعنی اگر آپ جتنا غور کریں گے اس معاملے پہ اتنی زیادہ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اسلام گویا کی یعنی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، دیر از نو اسلام وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بالکل اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، دیر از نو اسلام وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، دیر از نو کانسیپٹ، دیر از نو نوئنگ دا کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف اللہ وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس درجے کی سینٹرالٹی جو حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ کی محبت کو جو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے امت کے اندر پچھلے 1400 سالوں میں، ان دو باتوں پہ غور کر کے یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے، اس پہ ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جائیں، اس کو لے کے جو نثاری امت کے اندر ہے اس میں کچھ کمی لا دی جائے، تو پھر سمجھو کہ اسلام کا چیپٹر کلوز کرنا از ویری ایزی. بالکل بالکل ایزی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنی کی ہے کہ یہ ڈیفارمیشن اور ڈیفیم کرنا اور مس ریپرزنٹیشن اینڈ بلٹلنگ آف اسلام اینڈ اسٹاپنگ دی ایکسپینشن آف اسلام کا سب سے دا موسٹ افیکٹو ٹول اینڈ دا موسٹ یوزڈ ٹول از ٹارگیٹنگ دا پرسونا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، اب یعنی میں یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان ڈیفیمیشن کا جواب دوں، ابھی وہ اپنے اپنے مختلف مواقع پہ سیرت کے اندر بہت تفصیل سے میں جواب دوں گا انشاءاللہ، جس موقع پہ جو چیز ضروری ہوگی. میں بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ڈیفارمیشن اور ڈیفیمیشن اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ یوزڈ ٹول کون سا ہے؟ سب سے پہلے ٹارگیٹنگ دا پرسون آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ دشمنان اسلام اور کفار کی چالوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. میں نے بتایا کہ تمام جو کو کاوشیں ہیں کفاروں کی اور دشمنان اسلام کے خلاف، ان تمام کو تین براڈ کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے. آل آف دیئر ایفرٹس کین بی کلاسیفائڈ انٹو تھری براڈ کیٹیگریز. First of it is targeting the person of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is the most widely used method to oppose the expansion and to oppose the dignity of Islam. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ میں نے سمجھا دیا، اور کیوں یہ اتنا اہم ہے یہ بھی میں نے سمجھا دیا. آگے چلتے ہیں. یہ ذرا یعنی پہلا تو بہت اہم تھا، لیکن دوسری بات ایسی ہے، پہلی بات سمجھنا مشکل نہیں تھا، پہلی بات سمجھنا بہت آسان تھا. بہت اہم تھا لیکن سمجھنا بھی بہت آسان تھا. دوسری بات سمجھنا ذرا مشکل ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسری بات پہ بہت توجہ دیں. پہلی بات جو میں نے سمجھائی، آپ میں سے کسی بھی آدمی کو میری کسی بات سے اختلاف نہیں ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. دوسری میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن دوسری میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دوسرا جو ہے بڑا باریک مسئلہ ہے، اور یہ اکثر لوگوں پہ دوسری بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو لوگ بہت اسپیشلائزڈ نہیں ہوتے اچھے لیول پہ دعوت کے، گراؤنڈ لیول پہ، ان پہ یہ دوسری بات کلیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ آپ فوکس اور اٹینشن سے سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ کار دشمنان اسلام کا یہ ہے کہ اسلام کے کسی فروعی ایسپیکٹ کو لیا جائے. فروعی ایسپیکٹ کہتے ہیں، اصل میں عربی میں دو ورڈ ہے، اصل اور فرع. فروع جس کو کہتے ہیں، اصل یا جس سے بنا ہے اصول. تو جو روٹ ہے نا، جو مین برانچ، روٹ سے کنیکٹڈ جو برانچ ہوتی ہے وہ یعنی وہ ٹرنک جس کو کہتے ہیں، اس کو اصل کہتے ہیں پیر میں، اور جو برانچز نکلی ہوتی ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جیسے آپ فقہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اصولی مسئلہ ہے اور فروعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو فروع کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ ڈیٹیلنگ آف سم تھنگ وچ از فنڈامنٹل. لائک اصل از دی فنڈامنٹل آف اسلام، دی کور پرنسپل آف اسلام، اینڈ فروع از دی برانچز آف اسلام، ہے نا، سم تھنگ وچ آر ناٹ دی فنڈامنٹل پرنسپل بٹ that comes under the heading of detailing of certain principles and detailing of certain احکام. ایک ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ ابھی بیچ میں کوئی بھی آپ سوال نہ پوچھیں، کیونکہ اس سے پھر یہ کہ مجھے جو ہے وہ بار بار دیکھنا پڑے گا اور میرا ذہن جو ہے وہ چلا جائے گا. ریکارڈیڈ سیشن آف پریویس لیکچرز یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. کوئی ایک بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ لنک ڈال دیں یوٹیوب کا. بیچ میں سوال نہ پوچھیں، سوال کو بچا کے رکھیں، انشاءاللہ اخیر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ ذرا کانسیپٹ باریک ہے تو سمجھیے اس کو. یعنی اسلام کے کسی اصل چیز پہ سوال نہ اٹھایا جائے اور اس کے کسی ڈیٹیل حکم پہ سوال اٹھا لیا جائے.
مثال کے طور پہ میں اگزامپل دیتا ہوں. کوئی بھی انسان، پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے. اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، وہ ہے آخرت. آخرت کیا ہے؟ بہت بڑی ریالٹی ہے. یعنی وجود ذات باری تعالیٰ کے بعد، اللہ کے وجود کے بعد سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہ آخرت قائم ہونی ہے اور جزا و سزا ملنی ہے. ٹھیک ہے، اعمال کے مطابق جزا ملنی ہے اور بد اعمالی کے مطابق سزا ملنی ہے. یہ بالکل یعنی سیکنڈ سب سے مطلب گریٹسٹ ریالٹی آف ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ از دی کانسیپٹ آف آخرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہونا ہے، لازمی طور پہ یہ بات ہونی ہے. ٹھیک ہے، اب اس حقیقت کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک بہت بڑا طبقہ جہنم میں جائے گا. تو جب یہ بات واضح ہے، یہ بات ریالٹی ہے کہ ایک انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، بہت شدید عذاب میں جانے والا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے عظیم الشان سلطنت کا مالک بننے والا ہے اور عظیم الشان جنت کا وارث بننے والا ہے. جب یہ حقیقت پتہ چل گئی تو ایک ذی عقل انسان کو، ایک عقل مند انسان کو یا بیوقوف انسان ہی کو سب سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے کہ اس جہنم سے بچ جائیں اور اس جنت میں داخل ہو جائیں. ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل بات کہی میں نے. اگر تو یہ دو باتیں حقیقت ہے تو سب سے بڑا کنسرن انسانی سوچ کا اور اس کے خیالات کا یہ ہونے چاہیے کہ کس طرح میں اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لوں جو دائمی حقیقت ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں جو دائمی نعمتوں سے بھری سلطنت ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ سب سے بڑا کنسرن ہے تو انسان کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے اس جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں کیسے اس جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے بھائی، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. جب یہ سوال ذہن میں آ گیا اور آپ کو یہ معلوم چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر دنیا میں آتے رہے ہیں اور وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے جہنم میں انسان پہنچ سکتا ہے. تو جب یہ حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو گئی تو قطع نظر اس کے کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی بات کنونسنگ لگے یا نہ لگے، اگر تو آپ کو ان کی بات پہ بھروسہ ہے تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ پہل میں کوشش یہ کروں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لوں اور جنت میں پہنچا لوں. پھر اس کی ڈیٹیلنگ پہ غور کروں گا کہ بھائی آخر یہ حکم کیوں دیا، اس سے کیوں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ نے یہ حکم اس موقع پر کیوں دیا، یہ احکامات ایسے ہی کیوں ہیں، ہے نا. یہ بات کی چیز ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ میرے سامنے یعنی کسی کے گھر میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، دو تین لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دوڑتے ہوئے، ایک کے بعد ایک، دو تین چار پانچ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آگ لگ گئی بھاگو. جب آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ بیٹھ کے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے یہ ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے اچھا بھائی آگ لگی ہے تو بتائیے کس وجہ سے آگ لگی، آگ کیوں لگی، کس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے آگ لگی. ٹھیک ہے، آگ لگی ہے تو ہم لوگوں کو فیوچر میں کیا کیا کرنا چاہیے کہ آگ نہ لگے. ٹھیک ہے، آگ کیسے لگ سکتی ہے جبکہ پانی اور فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ اویلیبل، یہ سارے سوالات آپ اس وقت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہنگامی صورتحال ہے. پہل کیا کوشش ہوگی، چلو بھائی بھاگ نکلتے ہیں، آگ سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس شخص کی بات کا یقین، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی شخص نے آ کے بتایا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک گواہی سے 10 گواہی زیادہ پختہ ہو جاتی ہے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. تو ہنگامی صورتحال میں جب خطرات آپ کے سامنے ہوں تو پہلا یعنی انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے نیچرل، ایک یعنی انتہائی بیوقوف انسان بھی ہوگا تو بھی اس کا نیچرل رد عمل یہی ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا جائے. اس کے بعد ہم ان یعنی بحثوں میں پڑھیں گے کہ بھائی آگ لگی کیسے، آگ کیوں لگی جبکہ فائر ایکسٹنگوشر اویلیبل تھا، آگ کیسے لگ سکتی ہے جبکہ یہ مطلب یعنی ہم نے پائپنگ ایسے کروائی ہے اور بلڈنگ ایسے کنسٹرکٹ کروائی ہے تو آگ کیسے لگی. یعنی یہ بحثیں جو ہیں یہ بعد میں کرنے کی ہے، یہ تحقیق بعد میں کریں. پہلے اپنے آپ کو ایک ایسا کام کر کے آگ سے بچا لینا ہے، یعنی گھر سے باہر نکل جائیں، کھلے ہوا میں چلے جائیں، اس کے بعد یہ تحقیقات. تو جب خطرات سامنے ہوتے ہیں، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو انسان ڈیٹیلنگ پہ بعد میں ڈسکس کرتا ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ حقیقت انسان کے اوپر واضح ہو جائے کہ جہنم میں کون سے اعمال لے جانے والے ہیں اور جنت میں کون سے اعمال لے جانے والے ہیں، تو قطع نظر اس کے کہ وہ اس کے پیچھے کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے،
پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس پہ عمل شروع کر دے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی حکمتوں کو سمجھتا رہے، تاکہ یعنی شرح صدر بھی حاصل ہو، یعنی عمل علی بصیرہ بھی ہو، یعنی بصیرت کے بنا پہ آپ عمل کر رہے ہیں، حکمت شریعت کو سمجھ رہے ہیں، نماز کے فوائد سمجھ رہے ہیں، روزے کے فضائل سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بینیفٹ سمجھ رہے ہیں، اوور آل نظام اسلامی کا جو ایک دنیاوی اسپیکٹ سے بینیفٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر جو اسلام میں سوشل قوانین ہیں اس کی اہمیت اور اس کی معنویت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات قرآنی پہ غور و تدبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کی بینیفٹس پہ غور کر رہے ہیں، ان بینیفٹس کو جمع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، انتہائی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ چیزیں عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں، یعنی جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، آپ کو اس سے 1 مہینے 2 مہینے تک اس پہ تحقیق نہیں کرنی ہے کہ یہ عمل کیوں جہنم میں لے جانے والا ہے، یا اللہ نے یہ حکم ہی کیوں دیا، یہ تو بات کی چیز ہے نا، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یعنی کہ یہ جو ڈیٹیلنگ ہے یہ ان کو کہتے ہیں فروعی مسئلے، ٹھیک ہے، اور اصل الدین کیا ہے کہ اس بات کو سمجھ لینا، ہاں بھائی نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا عذاب جو ہے وہ لازم آتا ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ چھوڑنے والے پہ اللہ کا عذاب لازم آتا ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، سود انتہائی درجے کا نقصان دہ چیز ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری، یہ چیزیں آپ پتہ چلتے ہی فوراً عمل شروع کر دیں گے اگر آپ اس ہنگامی حقیقت سے، اس جہنم سے ڈرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کے فائدے اور نقصانات وغیرہ جو ہے عقلی دلائل سے، حکمت سے ساری چیزیں سمجھنے لگیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریموونگ دا ہارم اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ دا وزڈم بیہائنڈ دوز حکم، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اسلام کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضروری ہے، جن چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں سے اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں تو باقی جو ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں، احکامات کی ڈیٹیلنگ ہیں، ان کو بغیر سمجھے بھی اسلام لے آنا ہی ایک نیچرل، یوں کہہ لیجیے کہ ری ایکشن ہونا چاہیے ایک ذی عقل آدمی کا جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر ایک شخص کو جہنم وغیرہ کا یقین ہو جائے، جنت وغیرہ کا یقین ہو جائے، اور پھر بھی اس کو اسلام کا ایک حکم فار ایگزامپل نہیں سمجھ میں آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کو یہ حجاب کا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اب ظاہر ان لوگوں کی فطرت جو ہے کرپٹ ہو چکی ہے جدید دور میں، تو بہت سے لوگوں کو حجاب کا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اسپیشلی جن کا تعلق جو ہے ماڈرن ذہنیت سے یا اس طرح کے انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، تو ان کو حجاب کا جو پردے کا کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ انسان صرف ایک پہلو کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہے کہ نہیں بھائی میں اسلام کو نہیں قبول کروں گی یا کروں گا، کیونکہ مجھے اسلام کا حجاب والا کانسیپٹ جو ہے پسند نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسلام کے فنڈامنٹل کانسیپٹس میں سے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی اور تب آپ قبول نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ آپ کو خدا کا تصور ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو جنت و جہنم کا تصور ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، تب آپ نہیں قبول کر رہے ہیں، تو ایک سیکنڈ کو یہ لاجیکل، یعنی دس اسٹیپ از اے لاجیکل اسٹیپ، لیکن اسلام کا کوئی ایک حکم آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا اور وہ حکم آپ کو پسند نہیں آ رہا دل سے، ہے نا، آپ کی اپنی انکلینیشن ہے، آپ اپنے خواہشات کے پجاری ہیں، آپ اپنے ماحولیات کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، آپ یعنی آپ جیسا دیس ویسا بھیس کے ماننے والے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں اسی حساب سے آپ ویش بھوشا اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری آپ کی فطرت میں ہے، تو آپ کو ایک حکم مثال کے طور پہ حجاب کا نہیں سمجھ میں آیا، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ یہ اس ایک حکم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان جو اسلام کو چھوڑ دے یا اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دے یا ان حکموں پہ عمل کرنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے، ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انتہائی بیوقوفانہ قدم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عقل مندی والا قدم کیا ہونا چاہیے کہ اس پہ عمل شروع کر دیا جائے اور دھیرے دھیرے کر کے اس کی حکمتوں کو، اس کے پیچھے کے وزڈم کو سمجھایا جائے، ہاں اگر آپ کو فنڈامنٹل آف اسلام میں ڈاؤٹ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ تو قبول نہیں کریں گے نا، پہلے تو فنڈامنٹل سمجھیں گے تبھی تو قبول کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ فروعی چیزوں پہ یعنی برانچڈ یعنی ڈیٹیلنگ والی چیزوں کو سمجھنا انیشلی ضروری نہیں ہوتا ہے، انیشلی ضروری ہوتا ہے فنڈامنٹل چیزوں کو سمجھنا، اس کے بعد ایکسیپٹنس، کفار کے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا اور اسلام سے دور رکھنے کا، اب میں جو اصل بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹیلنگ والے احکامات میں سے کسی ایک حکم پہ، کسی 2 حکم پہ، کسی 4 حکم پہ لوگوں کو ڈاؤٹ کریٹ کرایا جائے اور پھر ان کو جو ہے پورے کے پورے اسلام سے باہر کر دیا جائے،
مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو حجاب کا ان کو تصور سمجھ میں نہیں آتا، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انتہائی illogical اسٹیپ ہے، یعنی ہم عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو دس از ناٹ ویری لاجیکل ریئیکشن. ٹھیک ہے؟ تو اصل بتانا یہ مقصد تھا کہ فروعات میں، یعنی اسلام کے احکامات میں سے کسی ایک حکم میں ڈاؤٹ کریٹ کرا کے پورے کے پورے اسلام، یعنی انسان کا جنت و جہنم کا دار و مدار جس چیز پہ ہے، ٹرانسیڈنٹل ریالٹی جو چیز ہے جس پہ انسان کا ایٹرنل سیلویشن ڈپینڈ کرتا ہے، اس سے انسان کو نکال کے دائمی جہنم کا مستحق بنا دے رہا ہے شیطان. تو یہ دیکھیے کہ یہ illogical بھی ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے والا بھی ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا بھی ہے، اور وجہ بھی بہت بیکار ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل یعنی دوسرا حربہ جو کفار کا ہے اسلام کے خلاف، وہ یہ ہے کہ فروعی احکامات، اسلام کے جو فروعی حکم ہیں، کوئی یعنی جہاد کا کانسیپٹ ہے مثلا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ یا حضرت زینب سے جو نکاح ہوا رضی اللہ عنہما، تو اس پہ ڈاؤٹ کریٹ کرنا. اب یہ ساری چیزیں میں اپنے وقت پہ ان سب کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے؟ پھر اسلام میں جو جہاد یعنی جو ملٹری والا جہاد ہے، ملیٹنسی جہاد جو ہے، یعنی جہاد بالسیف جس کو کہتے ہیں، جو اوریجنل جنگ والی جہاد ہے، یہ کانسیپٹ ہے اسلام بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی کبھی امت نے اس میں اختلاف ہی نہیں رہا. حدیث کی تمام کتب میں، قرآن مجید میں مختلف یعنی آیات بھری پڑی ہیں اس تعلق سے. تو یہ ایک مستند، ایک باضابطہ ایکسیپٹیبل حکم میں سے ایک حکم ہے، لیکن اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرا کے، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے، اس کو غلط نگاہ سے دکھا کے، اس میں لوگوں کے ذہن میں کو شکوک و شبہات سے بھر کے اسلام سے ایز اے ہول متنفر کر دینا. اور یعنی اسلام کے اوریجنل فنڈامنٹل پہ تو وہ سوال نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے؟ اور فنڈامنٹل پہ کبھی کوئی سوال اٹھا کے وہ سکسیسفلی ڈیبیٹ جیت بھی نہیں پائے ہیں، اس میں بھی نہیں جیت پائے. لیکن فنڈامنٹل پہ سوال اٹھا کے اگر آپ اسلام میں ڈاؤٹ کریٹ کرتے تو ایک سیکنڈ کو لاجیکل اسٹیپ بھی ہوتا. لیکن آپ فروعی مسائل میں ڈاؤٹ کریٹ کر کے چند چیزوں میں لوگوں کے ذہنوں کو الجھا کے اسلام سے دور کرتے ہیں اور اسلام کے ایکسپینشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا سیکنڈ موسٹ پرومیننٹ اینڈ کامن میتھڈولوجی. اس کا کیا جواب ہے اور جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جواب ہے، یہ مختلف موقع پہ اپنی اپنے جگہ پہ آ جائے گا یہ. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ دوسرا تھا. تیسری جو طریقہ کار رہا ہے کفار کا، وہ یہ کہ غیبی چیزیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا آخرت ہے، جنت و جہنم ہے، فرشتے ہیں، میدان حشر ہے، اور اس طرح کے دیگر معاملات جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، عالم بالا سے ہے، ان چیزوں کے بارے میں چونکہ وہ ان کو دکھتی نہیں، ظاہر ہے جنت تو کسی کو دکھتی نہیں، جہنم تو کسی کو دکھتی نہیں، فرشتے کسی کو دکھتے نہیں، تو یہ چیزیں چونکہ انسان کی محسوسات سے ماورا ہیں، انسان کی عقل اور انسان کی نگاہوں سے بہت بلند ہیں، تو یہ چیزیں چونکہ دکھتی نہیں، تو اس کا مذاق اڑا کے، اس پہ جو ہے مسخرہ پن کر کے، اس کو بیلیٹل کر کے اسلام کے میسج کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ساری آپ تمام کاوشوں کو، ان کی ساری پلاننگ پہ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ انہی تین میں سے کسی کیٹیگری میں وہ لائی کرے گی. تیسرے کا میں نے بہت تفصیلی جواب دے رکھا ہے، ایک ریکارڈڈ لیکچر ہے، وہ میرے خیال میں 2-3 لیکچر پہلے ہی کا ہے، جس میں میں نے کانسیپٹ آف آخرہ پہ جو کفار کے اعتراضات تھے اور اس کا قرآن نے جو جواب دیا ہے، وہ میں نے ایک تفصیلی طور پہ ایک لیکچر باضابطہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے یا 59 منٹ کا ہے، وہ ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گا. تو یہ تیسرے پوائنٹ کا جواب آلریڈی دیا جا چکا ہے، آگے بھی دوں گا میں مختلف مقامات پہ. لیکن یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اور پہلا پوائنٹ ہے، اس پہ بہت ڈیٹیل میں آگے باتیں ہوں گی، اور جہاں پہ جس کی ضرورت ہوگی اس کا میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 پوائنٹس تھے جس کے ارد گرد تمام ڈیفارمیشن، ڈیفیمنگ، مس ریپرزنٹیشن اینڈ بلٹلنگ the message of Islam revolves around in the last 14th century. ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں چند آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں کہ دوسری والی جو بات ہے ذرا مشکل تھی، میں آپ کو بتا دوں پھر سے. تو آپ ریکارڈنگ جو دوبارہ سنیں گے اس کو روک روک کے سمجھیں گے، اور پھر اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، تو اس کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو دوسری بات میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا غور کریں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دیز آر دا 3 ڈفرنٹ ویز، براڈ ویز بائی وچ deforming the message of Islam is done in last 14th century. چلیے، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے قریش کے پروپیگنڈے کی، جو پچھلی لیکچر میں جس پہ تفصیلی بات ہوئی تھی، اور یعنی اس پروپیگنڈے کے اثرات کیا ہوئے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب اس اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف علاقے سے لوگ جو ہیں، ان کے اندر کیوروسٹی پیدا ہوئی، وہ آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے.
اور دھیرے دھیرے کفار قریش کا اپوزیشن اتنا بڑھتا چلا گیا کہ باہر سے کوئی شخص آتا اور پوچھتا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش اس کو انتہا بہت پریشان کرتے. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو یعنی اتنے پاورفل نہیں ہوتے ان کی پٹائی بھی ہو جاتی، بعض لوگوں پہ دشمن چھوڑ دیے جاتے، بعض کا قتل ہو جاتا. تو اس طریقے سے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے قریش نے اس چیز کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اس میں وقت بھی اتنا ہی لگتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، میتھڈولوجی بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور بات اپنے تکمیل تک بھی پہنچتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو ہم غور کریں گے آگے اس بات پہ. تو اس کے نتیجے میں اب لوگ دھیرے دھیرے مختلف طریقے سے آنے لگے. انیشلی جو لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کرتے تھے، قریش یا تو مطلب ان سے کسی کو کڈنیپ کر لیتے، کسی کو قتل کروا دیتے، کسی کی پٹائی ہو جاتی، کسی کو بھگا دیتے مکہ سے. تو دھیرے دھیرے کر کے یہ باتیں بھی لوگوں میں پھیلنے لگی کہ محمد سے ملنا مشکل ہو گیا. تو اب لوگوں کے اندر کیوروسٹی اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ دھیرے دھیرے کر کے آئے اور مختلف حربوں سے، مختلف پلاننگ سے، مختلف حلیہ سازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو کئی اسٹوریز جو ہیں سیرت کی کتاب میں بڑی تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی، خاص طور پہ ابن اسحاق وغیرہ میں، اور علامہ ابن کثیر نے بھی بہت ساری اسٹوریز نقل کی ہے السیرہ النبویہ میں. تو ان میں سے 3 میجر اسٹوری میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نقل کروں گا. آج تو ممکن نہیں ہو پائے گا ان اسٹوریز کو صحیح سے نیریٹ کرنا، تو وہ میں بھی نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. لیکن آج ایک آدھ اسٹوری ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اہل ایمان سے وہ کام نہیں لیتا جو کفار کی سازشوں اور ان کی مخالفت سے لے لیتا ہے. تو ہمیں بھی کبھی بھی کفار کے اسلام کی مخالفت سے جو ہے نا وہ یعنی ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، دعوت اسلامی اور تبلیغ کو جس طریقے پہ ہم پہ فرض کیا ہے، اور جس طرح سے مقابلہ آرائی فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کا، وہ سارے ہم اپنی جگہ کریں. رزلٹس جو ہیں وہ مکمل کے مکمل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اگر ہم رزلٹ کو مد نظر رکھ کے یہ تصور کریں گے کہ ہماری کوشش سے رزلٹ آئے گا، تو پھر تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے. کیونکہ تمام قوتیں اس وقت سمجھ لیجئے، اور تمام کی تمام صلاحیتیں اور تمام کی تمام پیسے جو ہے اسلام کی مخالفت میں جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے. جو لوگ آپ میں سے صاحب بصیرت ہیں، صاحب نظر ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تو یہی یعنی اسباب ہی سب کچھ ہیں، تو پھر تو اسلام کا چیپٹر بہت پہلے کلوز ہو جانا چاہیے. آج اسلام اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنا اس وقت مضبوط تھا جس کی ابھی ہم اسٹوری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس وقت جب اللہ رب العالمین نے وہ تمام کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا اور جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو آج بھی وہ کام مکمل ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی کامل کر کے رہے گا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی پتھر اور کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں تک جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے، اور یعنی روئے زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اسلام نہ پہنچ جائے. تو یہ بات حقیقت ہے، یہ سامنے واضح ہو کر رہے گی، دنیا کے سامنے مینیفیسٹ ہو کر رہے گی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں. تو ہمیں ان کی کاوشوں سے، ان کی پلاننگ سے جو ہے وہ دل نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لیکن سائملٹینیسلی ہمیں وہ کام بھی کرنا چاہیے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اپنے علم اور صلاحیت کے مطابق دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے بہت ساری اسٹوریز قرآن مجید میں آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری جو سورہ قصص کے اندر بیان کی گئی ہے، جس پہ ہمارا باضابطہ یعنی 28 لیکچر کی ایک سیریز ہے. چینل جو ہے یوٹیوب پہ، اس میں آپ کو مل جائے گا، لائف آف موسیٰ علیہ السلام بول کے ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 27 یا 28 لیکچر ہیں پورے موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے اوپر. تو اس میں آپ اگر غور کریں گے، جو جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہوگا، یا جو لوگ آپ آگے جا کے سنیں گے، یا جو لوگ خود بھی جانتے ہیں ان اسٹوریز کو اچھے سے اور خوب غور کیا ہے ان مسئلے پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی کمزوری کے عالم کے باوجود جن چیزوں کا ارادہ کرتا ہے ان کو پورا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ بھروسہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کی اسٹوری کی بھی سیریز بہت پہلے ہم نے کی تھی، تقریباً میں سمجھتا ہوں دو ڈھائی سال پہلے. تو 2 سال ہو گئے تقریباً. اس میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے سورہ یوسف کو پڑھا تھا، اور یہ جانا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام کی پلاننگ کرتا ہے، اور کس طریقے سے اتنی کمزوری کے باوجود یوسف علیہ السلام کنویں میں بے یار و مددگار 12 سال کا ایک بچہ ریگستان کے اندھیرے کنویں میں کسی بھی چیز کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طریقے سے اسلام کا غلبہ مصر کے اندر کیا.
تو وہ بھی اسٹوری بڑی انسپائرنگ ہے، اور اس میں مینیفیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے کام کے اوپر غالب ہے، اور یہ بات ماڈرن کنٹیکس میں بھی ٹرو ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ریکرنٹ تھیم ہوگا، اور مختلف مقامات پہ سیرت کے اندر یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال اس کانٹیکسٹ میں، یعنی پروپیگنڈا آف قریش کے نتیجے میں جو اثرات سامنے آئے اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 3 پرومیننٹ نام ہے، اور 3 بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہے وہ لاسٹ میں نے لکھی ہے، اسٹوری آف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کی اسٹوری، اور پھر یہ کہ دماد الازدی اور عمر ابن ابطہ، یہ 3 صحابی کی اسٹوری بہت اہم ہے، اور اس میں خاص طور پہ اسٹوری آف ابو ذر غفاری جو ہے بڑی انٹرسٹنگ اور بہت حکمتوں سے، وزڈم سے بھری ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم ان تینوں اسٹوری کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے خیال میں اگلا جو ہے وہ لیکچر انہی 3 اسٹوریز اور پھر جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اسٹوری ہے، اور اس کے جو وزڈمس ہیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بس ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ابو ذر غفاری کی اسٹوری ایک تو بہت اہم ہے اور وزڈم سے بھری ہوئی ہے، اس لیے بھی میں نے بیان کرنے کی سوچی۔ دوسری، ابو ذر غفاری جو ہے بہت بلند پایا کے صحابی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم فرمایا۔ کون کون؟ ایک علی، ایک مقداد، ایک ابو ذر غفاری، اور ایک سلمان فارسی۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان چاروں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاروں جو ہیں فقرائے صحابہ میں سے ہیں، یعنی بہت فاقہ کشی کی زندگی ان چاروں نے گزاری ہے، اور انتہا درجے کا اللہ کے اوپر توکل ان چاروں کا رہا ہے۔ تو مختلف مقامات پہ ان کی سٹوریز آتی رہیں گی۔ تو ابو ذر غفاری کا کتنا بلند مرتبہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی، بہت محبت تھی ان سے، تو اس اعتبار سے بھی یہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی سٹوری پہ ذرا ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور باقی جو 2 ہیں دماد الازدی اور عمر ابن ابسہ، ان دونوں کی سٹوری بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹرن پہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں، جو باریک نکات آج رکھے گئے ہیں ان میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، ہمارے ایمان کو منور فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے والہانہ محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ لوگوں کے سوال جواب لے لوں گا انشاءاللہ۔